دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے ٹیم ڈائریکٹر جب مجھے یہ رول ملا تو جو سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر تھے وہ تو اویلیبل ہیں ہی، لیکن جو نان سینٹرل کانٹریکٹڈ کچھ پلیئر تھے ان کو میں نے خود کال کی. اس میں اماد بھی تھے کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. ہی از بین آفرڈ لیکن انہوں نے سائن نہیں کیے تھے. تو میں نے ان کو خود کال کی اور ان سے میں نے ان کو بتایا کہ میرے پلان میں پاکستان ایز اے ٹیم ڈائریکٹر آپ موجود ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کرکٹ کو سرو کریں اور آپ مجھے اپنی اویلیبلٹی دیں، جس پہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ اس کو سوچ کے بتائیں گے. 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہی از ناٹ اویلیبل فار دا نیوزی لینڈ سیریز. اتنے میسج کے بعد انہوں نے اگلے 2 دن کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی. سب سے پہلے تو میں اماد کے لیے بہت دعاگو ہوں کہ انہوں نے پہلے تو ان کی میں سروسز کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی سروسز پاکستان کے لیے دیے ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ پاکستان کے بہترین سروسز دے کے گئے. ایک ایماندار اور بہتر طریقے سے انہوں نے اپنی ایگزیکیوشن کی، اپنے ٹیلنٹ کی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے لیے، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے اندر کوئی بھی ایسی آپ سے غلطی نہ ہو جائے یا کوئی ایسا کام نہ ہو جو پاکستان کی انٹیگریٹی کو ڈاؤن کرے. تو یہ اماد کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں ان کو پریز کرتا ہوں ان کے کیریئر کے اوپر اور ان کے لیے دعاگو ہوں کہ وہ یہاں سے جو بھی اگلا ان کا جو زندگی کے جو فیوچر پلانز ہیں اس میں وہ بہت کامیاب ہوں. دوسرا ضرور اسی طرح عامر کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے خود عامر کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں، آپ دوبارہ ڈومیسٹک سرکٹ میں جائیں، وہاں پہ پرفارم کریں، وہاں سے سلیکشن کمیٹی آپ کی پرفارمنس کی بیسس پہ آپ کو سلیکٹ کرے گی اور جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے پاکستان ٹیم میں تو آئی ایشور یو کہ یو ول بی گیون ایکول اپرچونیٹی لائک ادرس. کہیں پہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی. انہوں نے کہا، انہوں نے اس کے اوپر مجھے یہ بولا کہ ہی آلریڈی مووڈ آن اور ان کی لائف کے اندر جو بھی ان کے زندگی کی جو پرائرٹیز ہیں یا جن کو ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کیونکہ بدل چکی ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے اپنے لیے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، جو کہ وی آل ہیو ٹو رسپیکٹ کہ اگر کسی انڈیویجول کی اپنی زندگی کے کوئی فیصلے ہیں تو ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیگز میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ بیک ٹو اسکریچ نہیں جانا چاہتے. دیٹ از ہز اوبیسلی ڈیسیژن اور ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے بڑا کلیئر میسیج یہ دو اور اس کے علاوہ بھی کچھ پلیئر مجھے جو لگے کہ ان کو میں نے کال کیا ہے اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ ہمارے لیے فل ہمارے پلان میں ہیں، لیکن یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا سسٹم، یو ہیو ٹو پرفارم ان ڈومیسٹک کرکٹ. آپ اگر وہاں پہ اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کریں گے تو آپ کو گھر سے بلا کے پاکستان کی پرائڈ نہیں ملے گی. یو نیڈ ٹو گیٹ انوالو ود دا پاکستان کرکٹ، یو نیڈ ٹو کمپیٹ ان دا سسٹم. وہاں سے آپ اپنی پرفارمنسز دیں، سلیکٹر آپ کی پرفارمنسز کو جج کریں گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا. تو میرے ایز اے ٹیم ڈائریکٹر پلان کے اندر ویری کلیئر یہ چیز ہے اور میں سب کو بتاتا جاؤں کہ میں ہر ایک بندے کو کلیئر کمیونیکیٹ کروں گا. اگر اس کی کمیونیکیشن کا جواب میرے پاس آئے گا تو ڈیفینیٹلی میں اس کو اسی کے مطابق کنسیڈر کروں گا. لیکن اگر کسی کی بھی انڈیویجول جو ہے وہ ڈیسیژن ہے تو وہ اس کا اپنا انڈیویجول ڈیسیژن ہے، ہمیں سب کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. نہیں دیکھیں یہ ہر انڈیویجول کی اپنی وش ہے. میں نے ایز اے ٹیم ڈائریکٹر جب مجھے یہ رول ملا تو میں نے سب سے پہلے وہ جو سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر تھے ان سے تو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بیکاز دے ہیو ٹو بی اویلیبل. جو نان کانٹریکچوئل پلیئر تھے میں نے ان کو کال کی اور مجھے لگا کہ یار میں ان کو ایک کلیئر میسیج، ایک کمیونیکیشن کا جو ایرر پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ جی کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی یا بہتر کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. آئی کالڈ ایوری ون کہ یار مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے پلان کے اندر ہمارے ہیں، آپ اپنی اویلیبلٹی دیں. اور اسی کی وجہ سے جو حارث رؤف ہیں وہ ایک شام پہلے یا ایک رات پہلے چیف سلیکٹر کے پاس گئے اور پہلے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کمٹ کیا کہ ہی وانٹڈ ٹو پلے ٹیسٹ کرکٹ. فار سم ریزن ان کو لگا کہ انہوں نے نہیں کھیلنا. جب ان کی دیکھی گئی رپورٹ فرام دا فزیو تو فزیو کی رپورٹ میں ان کے جسم کے کسی کونے میں بھی کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیل سکیں. تو یہ سوچ رکھنا کہ ٹیسٹ کرکٹ کو نہیں کھیلنا چاہتا یا فورسفلی کھیلنا چاہتا ہے یہ بالکل غلط ہے. ایک انڈیویجول کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے ریڈ بال کرکٹ اگر نہیں کھیلنی تو یہ اس کا ایک انڈیویجول ایکٹ ہے یا اس کی انڈیویجول سوچ ہے. لیکن سینٹرل کانٹریکٹ جو دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ تمام پلیئر ہر فارمیٹ کے لیے اویلیبل ہوں گے اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے. تو اگر حارث رؤف کے کیس کے اندر اگر انہوں نے اپنی ان اویلیبلٹی شو کی ہے کہ وہ نہیں کھیلنا چاہتے ریڈ بال کرکٹ تو اس کے اوپر جو سینٹرل کانٹریکٹ کے اوپر جو بھی ڈیسیژن لیا جائے گا وہ آن دا بیسس آف پاکستان فیوچر ٹور پروگرام لیا جائے گا کہ ہمیں پاکستان کے فیوچر ٹور پروگرام میں کن لوگوں کو کب کس وجہ سے کیا کیٹیگری دینی ہے. فار شور
کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک جو مینجمنٹ ہے پورا پاکستان کے جو فینز ہیں جو ہمیشہ پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر کہیں پہ غلطی یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے, اور اس کی نشاندہی کے اندر ہمیشہ جو ہے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ سوچے کہ سب چیزیں اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا اور بار بار میں اس کو آپ کو کہوں گا کہ آپ کنسٹرکٹیو جو ہے کرٹیسزم اس کو ضرور کریں, میں اس کو سنوں گا, اس کا جواب دوں گا, کلیئر آپ کو میسج دوں گا. گول مول بات کرنے کا نہ میں پہلے کبھی اپنے کیریئر میں میری عادت ہے, نہ میں آگے اس کو لے کے جاؤں گا. دوسری چیز جو آپ نے مجھ سے کون سی بات کی تھی پلیئروں کے حوالے سے, جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں میری اپنی سمجھ کے مطابق, اور میں اس کی اوپر میں بڑا اسٹرانگلی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دے چکا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی جو لوگ ہیں جو اس پالیسی کو بنانے میں اپنا جو ہے وہ ممبر ہیں ان کی طرف سے بھی یہی رائے ہے کہ ہم نے پاکستان کی ریپریزنٹیشن کو پرائرٹی کے اوپر رکھنا ہے, اور پاکستان کی ڈومیسٹک کے اندر کرکٹ کھیلنے کی جو ضرورت ہے اس کو سب سے پہلے پرائرٹی کے اوپر لے کے آنا ہے. ریڈ بال کرکٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کرکٹ, جس کی وجہ سے پاکستان کے جو پلیئر ہیں جو ابھی انفارچونیٹلی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پلیئر ریڈ بال کرکٹ سے دوری کر رہے ہیں یا اس کو نہیں کھیلنا چاہ رہے. ہمیں اس کی طرف واپس لانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑنے ہیں. اس میں شاید کسی کو لگے کہ وہ ہارش ہے, لیکن دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ فار پاکستان کرکٹ, کہ اگر ہم نے پاکستان کی کرکٹ کو بچانا ہے اور ہماری پروڈکٹ جس کو ہم پروڈکٹ کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, جب تک وہ ریڈ بال کرکٹ اچھی نہیں کھیلیں گے تب تک وہ کوئی بھی کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے, کیونکہ جو لمبی دورانیے کی کرکٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کی بیسکس آف دا گیم کو پالش کرتی ہے. اور میں یہ چاہوں گا اور انشاءاللہ ہماری اسٹریٹجی کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم نے ریڈ بال کرکٹ اور لمبی کرکٹ کھیلنے والے پلیئروں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینے ہیں. اور اگر کوئی اس سے پہلے یہاں سے دوری اختیار کر گیا ہے تو اس کو دوبارہ وہاں پہ واپس لے کے آنا تاکہ اس کا کھیل جو ہے وہ بہتر ہو سکے. دیکھیں میرے پورے کیریئر میں جب میں پلیئر تھا وہ تو گزر گیا. ایز اے مینجمنٹ میں بڑا کلیئر بتاتا جاؤں کہ تمام فیلئر کی ذمہ داری لینے میں سب سے پہلے میں خود دوں گا. میں اپنا ہاتھ کھڑا کروں گا اگر فیلئر ہوگا, اور جو کریڈٹ ہے وہ میں لینے والا بندہ نہ پہلے تھا اور ابھی بھی سارا کریڈٹ پلیئروں کا ہے. جب ہم پرفارم کریں گے تو وہ پلیئروں کے, جب وہ اچھی پرفارمنس ہے تو کریڈٹ پلیئروں کا ہے. رسپانسبل بندہ یہ بیٹھا ہوا ہے, کہیں بھی آپ کو پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو کوئی بھی اگر کسی بھی سیریز میں یا کسی بھی جگہ پہ اس پورے ٹوٹل پاکستان کی کرکٹ کا اگر آپ کو کہیں پہ بھی فیلئر نظر آئے تو آپ کو سب سے پہلے محمد حفیظ نظر آئے گا, اور وہ کہیں پہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو میرے پروفیسر ہونے پہ آپ بالکل جو ہے وہ یہ نہ سوچے گا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے لرن کرنا ہے. مجھے بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں, ہمیشہ ہر دن زندگی کا آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. تو ایک رائٹ اسٹریٹجی ضرور کوشش کریں گے کہ بنا کے پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کے تھرو جو ہے پلیئروں کو بتائی جائے. اور ابھی تک جتنے بھی پلیئر ہیں, جو سب سے اچھی بات ہے اس گروپ کے اندر, اس پاکستانی ٹیم کے اندر, کہ ہر پلیئر جو ہے وہ اپنے سکلز کو انہینس کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے اوپر جانا چاہتا ہے. اس کا ہمیشہ جو سوچ جو مجھے نظر آئی ابھی 6-7 دن میں, ہر ایک پلیئر محنت کر کے وہ چیز جو اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ نیتھن لائن کے حوالے سے, تو ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ہم نے کافی ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے جو اسکواڈ کے اندر ہے وہ آف اسپنر نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی پورے پاکستان کے اندر ساجد خان ہے, ان کے علاوہ ہمیں کوئی آف اسپنر نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن ہمارے پاس جو 2 اسپنر موجود ہیں, ابرار اور نعمان, یہ دونوں بہت ہی بہترین ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہوئے ہیں. ہمارے بیٹسمینوں کے پاس جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف نیتھن لائن کو مینیج کرنا نہیں ہے, ہم نے وہاں پہ ڈومینیٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بنائی ہے اور بناتے رہیں گے کہ جب ہم لوگ وہاں پہ جائیں ہم ڈومینیشن پوزیشن میں رہ کے کرکٹ کھیلیں. اس کے متعلق فیلئر ہو سکتا ہے, سکسیس ہو سکتی ہے, لیکن ایک رائٹ مائنڈ سیٹ, ایک رائٹ ٹیم گول ہوگا جس کے اوپر سب لوگ کھیلیں گے. تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ ہم لوگ ایک ٹیم گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دیں. ابھی شاہد بھائی نے خود ہی بولا اور خود ہی بتا دیا کہ میں نے یہ بولا کہ مجھے شاہین چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تو جو شاہد بھائی ہیں وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ شاہین کپتان بنے اور وہ کیوں چاہتے تھے کہ رضوان کپتان بنے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جس کا میں جواب دہ نہیں ہوں وہ نہ پوچھی جائے تو بہتر ہے. اگر کوئی اور سوال ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں, کیونکہ جو بھی پاکستان ٹیم کا کپتان بنا ہے آئی تھنک دے آر دا ویری بیسٹ پرفارمر فار پاکستان. شانت کو اگر آپ بات کریں
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹلیکچوئل جو مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کی آنیسٹی ہے، جو اس کے کھیل کے اندر جو نکھار ہے، وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہترین ڈیسیژن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ 2 ینگسٹر جو رائٹ وے میں پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں ان کا انتخاب کیا گیا. اس میں مستقبل میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی پاکستان ٹیم کے لیے کپتان بن جائے، تو اس میں کوئی کسی کو کمی نہیں ہو جاتی اور کوئی جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ نہ اپنے آپ کو سمجھے، کیونکہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنا بہت بڑا پرائڈ ہے، وہ کسی کو بھی مل رہی ہے. اس کے ساتھ جو ایڈڈ رسپانسبلٹی اگر آپ کو ایز اے کپتان دی جاتی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میرا خیال ہے کہ زکا اشرف صاحب نے جو فیصلے کیے دونوں کپتانوں کو لے کے، بابر اعظم جب ایگزٹ ہو گئے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں بہترین کرکٹر ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں کے اندر ٹیکنیکل اینڈ ٹیکٹیکل گروتھ ہے ایز اے کیپٹن کہ وہ پاکستان کے لیے کامیابی حاصل کرے دونوں ڈفرینٹ فارمیٹس میں. دیکھیے این او سی پالیسی میں نے بولا کہ بہت جلدی آپ تک کلیئرٹی کے ساتھ پہنچ جائے گی، لیکن میں ابھی تک جو میں سمجھا ہوں سارے معاملے میں، پاکستان کی ریپرزنٹیشن جب آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ آفر ہوتا ہے تو دیر از اے اسٹرانگ ریزن دیٹ کہ آپ کو وہ سینٹرل کانٹریکٹ ملے. اس کے لیے جو فیوچر ٹور پروگرام کے اندر جو تینوں فارمیٹ ہیں اس کو کھیلنے کے لیے ایک 20 25 یا 30 جتنے پلیئروں کو سینٹرل کانٹریکٹ ملتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے اویلیبل ہوں. اب اس کے بعد ایک پیرلل آپشن انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر لیگز کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے انفارچونیٹلی ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا اور اس کی بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس آئیں کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے اندر پاکستانی ٹیم کے فٹیگ ہونے کے متعلق بات کی گئی کہ پاکستانی پلیئر جو تھے وہ فٹیگ ہو گئے اور وہ انجرڈ ہو رہے ہیں بیکاز ان کی پرفارمنس میں وہ نکھار نہیں ہے بیکاز ان کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. موونگ ٹورڈز ورلڈ کپ جو ہمارا جو سب سے بڑی اسائنمنٹ ہمارے سب دماغ میں ہے T20 ورلڈ کپ کی میں بات کر رہا ہوں، تو جو این او سی پالیسی ہوگی وہ بیس کر رہی ہوگی کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان کو اگر ہمیں فٹ پلیئر دینے ہیں تو ہم نے ان کے ورک لوڈ کو میک شیور کرنا ہے. اس میں جو میکسیمم اپرچونٹی آپ نے اپنی انرجی یا اپنی اویلیبلٹی دینی ہے وہ پاکستان کے لیے. اس کے بعد اگر کسی کو بھی کوئی موقع ملتا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ جا کے اگر کھیل سکتا ہے تو اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس میں بڑی کلیئر پالیسی این او سی کی بہت جلد پی سی بی کے تھرو تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی.